اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سنگیوں کو آمد رمضان المبارک مبارک ہو۔ آپ تمام سنگی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت رحمت و بھرا مہینہ نازل کیا ہے، اور یہ پوری مسلم امت کے لیے ایک انعام ہے۔ اے سنگیوں، اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں سے کہتا ہے، اپنے نیک بندوں سے کہتا ہے کہ اے مومنوں، مجھ سے میری رحمت مانگو۔ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے رحمت لوٹنے میں محروم رہ گیا ہو؟ اس مبارک مہینے میں آپ کو اللہ تعالیٰ اتنے مواقع فراہم کرتا ہے کہ آپ قدم قدم پر اس سے اس کی رحمتیں لوٹ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں سحری سے لے کر افطار تک، جب آپ روزے سے ہوتے ہیں، جب آپ طہارت میں ہوتے ہیں، جب آپ باوضو رہتے ہیں، جب آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، قرآن پاک کی عبادت کرتے ہیں، دین و دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اس نے میرے لیے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور اپنی دنیا کے لیے بھی کام کر رہا ہے اور آخرت بھی بنا رہا ہے۔ اے سنگیوں، اس ماہ مبارک میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اور مومنوں کے لیے یہ مواقع فراہم کیے جاتے ہیں کہ قدم قدم پر، ہر موقع پر جتنا ہو سکے اللہ سے اس کی رحمت بٹور لو۔ ایسا خوب محسن رب، ایسا محبت والا، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا رب جب ہم پر اپنی رحمتیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو ہم میں سے کوئی کم وقت ہی ہوگا ایسا، کوئی وقت ہی ہوگا ایسا جو اس سے اس کی رحمتیں نہ لوٹ سکے۔ اے سنگیوں، اللہ سے اس کی رحمتیں مانگو، اللہ سے اس کی رحمتیں لو۔ رمضان المبارک میں جب سحری کے وقت روزہ رکھو تو اس کے بعد کلام پاک کی تلاوت کرو، درود پاک کا ورد کرو، کلمے کا ورد کرو، اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، اپنے لیے، اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے بڑے چھوٹوں کے لیے اس سے بس اس کی رحمت مانگو۔ ویسے بھی عمومی دنیاوی لائف میں دیکھا جائے تو ہم لوگ اس کے عدل، اس کے امتحان اور اس کے انصاف کے قابل نہیں ہیں۔ ہم اگر وہ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، رحم کریں تا بخشے جاون میں جے منہ کالے، تو اس سے اس کی رحمت ہی مانگی جائے۔ وہ کہتا ہے کہ اے مومنو، ہے تم میں سے کوئی ایسا جس نے مجھ سے رحمت نہ مانگی ہو، اور یا اس نے مانگی اور میں نے عطا نہ کی ہو؟ تو اے مومنو، اتنا رحیم، اتنا کریم، اتنا غفار، اتنا رحمت للعالمین رب جب ہمیں سب کچھ دینے پر، عطا کرنے پر، ہمیں لوٹانے پر تلا ہوا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے اس کی رحمت مانگیں۔ رمضان المبارک میں توبہ استغفار کریں، اللہ اللہ کریں، کوشش کریں اپنے گرد و نواح میں دیکھیں کوئی غریب، کوئی مسکین، بے روزگار یا روزے دار ایسا تو نہیں ہے جس کے پاس سحری یا افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی ایک بندے کی ہم افطاری کرا لیتے ہیں، ایک بندے کو ہم سحری کرا لیتے ہیں تو ہم نے جگ کی ساری رحمتیں اس سے لوٹ لیں۔ اگر ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں کسی ایک بندے کو تھوڑا راشن ہی لے کر دے سکتے ہیں، مستحقین میں سے کچھ بانٹ دیتے ہیں، تو اے اللہ کے نیک بندو، تمہارے اس دیے ہوئے اس کے خزانے میں تمہارے پاس جو کچھ ہے اس میں کمی نہیں ہوتی، اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تو اے مومنو، اے نیک بندو، اے نقش بندیو، اے سنگیو، اے بزرگان دین کو ماننے والوں، اے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والوں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرو۔ اور اس کے احکامات پر عمل ایسا ہی ہے کہ آپ اس کی دی ہوئی باتوں میں سے، اس کے دیے ہوئے سے رزق میں سے، اس کے دیے ہوئے آپ کو نیک کاموں میں سے کوئی ایک نیک کام کریں، کوئی اچھا کام کریں جس کا عمل آپ کے فائدے میں ہو، جس کا عمل آپ کا دین بہتر کرے، جس کا عمل آپ کو اللہ کا قرب دے، جس کا عمل اللہ کے لیے، آپ کے لیے اللہ کی خوشنودی کا باعث بنے۔ تو ایسے عمل کو رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور سب سنگی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، مرشد خانے میں جائیں، مرشد کو اپنے پاس بلائیں، ایک دوسرے سے ملیں اور اللہ اللہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔